عمران خان نے کہا تھا ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ سر مجھ فقیر کی بات انہوں نے سنی نہیں، انہوں نے اس کو بھی کریڈٹ سمجھ لیا۔ مطلب یہ خوشامد میں یہاں تک آگے کہ جی 5000 کے نوٹ پر نواز شریف صاحب کی تصویر لگا دے۔ میں تو انہیں مشورہ دوں گا سرجری کروائیں، ایک ماتھے پر دونوں گالوں پر 5,000 کے نوٹ کی تصویر۔ سر میری باتوں سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں گزارش کیا کر رہا ہوں۔ دنیا کی جمہوری تاریخ کا پہلا خاندان ہے بادشاہت کو چھوڑ کر جناب اسپیکر، جو جہاں جہاں جمہوریت ہے ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی، پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں میاں نواز شریف صاحب کا خاندان الحمدللہ 40 سالوں میں یہ 30واں بجٹ 30th بجٹ پیش کر رہا ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، اب جناب اسپیکر مزے کی بات یہ ہے، دیکھنا یہ ہے ہم نے کہ 40 سال کے اس دور میں 40 سال کے اس دور چلے سر ان کی توجہ ہی میرا مقصد تھا۔ نہیں مجھے سر بڑی خوشی ہے اگلے روز یہاں ایوان کا ماحول مومنہ اقبال کے نام لینے پر بڑا کشیدہ ہو گیا تھا، آج میاں نواز شریف کے نام سے چلے خوشی تو آئی ان کے چہروں پر۔ جناب ڈپٹی اسپیکر میری گزارش کیا ہے، میں بات کیا کرنا چاہ رہا تھا، ایک تو یہ میرے لیڈر نے کہا تھا ان کے بارے میں، عمران خان نے کہا تھا ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ سر مجھ فقیر کی بات انہوں نے سنی نہیں، انہوں نے اس کو بھی کریڈٹ سمجھ لیا۔ مطلب یہ خوشامد میں یہاں تک آگے کہ جی 5000 کے نوٹ پر نواز شریف صاحب کی تصویر لگا دے۔ میں تو انہیں مشورہ دوں گا سرجری کروائیں، ایک ماتھے پر دونوں گالوں پر 5,000 کے نوٹ کی تصویر۔ سر میری باتوں سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں گزارش کیا کر رہا ہوں، میرا مقصد قطعاً تنقید کرنا نہیں ہے، یہ آنر ہوگا۔ میاں نواز شریف صاحب ذاتی حیثیت میں ہمارے لیے محترم ہے، ہمارا اختلاف جب بھی ہوگا آئیڈیالوجیکل ہوگا، نظریے پہ ہوگا، بات پہ ہوگا۔ سر 3 دہائیاں ایک خاندان، 3 دہائیوں سے 40 سال میں، اب آپ انوائرمنٹ پہ بات کریں نا سر سن تو لینا جی جناب ڈپٹی اسپیکر، میں نے آپ سے بنتی کی تھی سر میں انوائرمنٹ پہ آپ ماحول بہتر کریں گے تو میں ماحولیات پہ آؤں گا نا سر۔ جی ماحول بہتر ہے، خاموشی ہے طرف سے آپ کی قانون سازیاں ایک چھابڑی والے کے لیے، آپ کی قانون سازیاں ایک ریڑھی والے کے لیے، آپ کی قانون سازیاں ایک غریب شخص کے لیے، موٹر سائیکل کے چلان والے کے لیے، چھابڑی کو پیرے کے ذریعے اٹھانے کے لیے آپ نے اربنائزیشن روکنے کے لیے کیا قانون سازی کی، آپ نے فوریسٹ جو ختم ہو رہے ہیں دن بہ دن، شہری آبادی سر جب دیہاتوں سے منتقل ہو کے شہروں میں آئے گی، دیہات سے لوگ شہروں کا رخ کریں گے، آپ مجھے بتائیں جناب ڈپٹی اسپیکر آپ ماحولیات کو کیسے کنٹرول کر سکیں گے؟ رانا صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، مجھے ایک قانون سازی بتا دیں، کوئی ایک پروجیکٹ، میری بہن مجھے بتائیں گی اپنی سپیچ میں، اگر نہیں بتائیں گی، انہوں نے روایتی سپیچ کی، میں سمجھوں گا پھر یہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے بازی کے لوگ ہیں، یہ مجھے بتائیں انہوں نے پچھلے 2.5 سال میں انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا باقاعدہ پالیسی بنائی، سوائے ویگو ڈالے دے دیے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو، سوائے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ مطلب انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے سر؟ شاپر بیگ بنانے والی چھوٹی چھوٹی دکانوں پر چھاپے مار کر لوگوں کو گرفتار کر رہا ہے، ان کو جرمانے کر رہا ہے۔ سر آپ اس ملک میں ہیں جہاں 25 کروڑ کی آبادی ہے، جس نے 2040 تک اس ملک نے آبادی میں ماشاءاللہ عالمی ریکارڈ قائم کر رہے ہیں، 40 کروڑ لوگ ہو جانے ہیں، حکومتیں آپ کے پاس ہیں، آپ نے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو سمجھا ہے صرف یہ 15 دن سموک کا سیزن ہے، قطر ایسا نہیں ہے۔ آپ کی عدم توجہی کی وجہ سے پالیسیوں کو آفیسز میں ٹھنڈے اے سیز میں بیٹھ کر 18-20 ٹیمپریچر پہ بنانے کی وجہ سے ہماری ایگریکلچر تباہ ہو گئی۔ سر آج آپ کہتے ہیں کہ آپ نے وال سٹی کا بل پاس کیا، آپ ذرا وال سٹی پنجاب میں جہاں جہاں وال سٹی ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں، بار بار دعوت دیتا ہوں، کوئی تو ہمارے دروازے پر آئے نا جی، کوئی تو ہمیں شرف میزبانی بخشے، یہ وال سٹی کے 2 گلاس پانی پی لیں، انہیں باکو علاج کرنے کے لیے نہ جانا پڑے، مجھے میرا نام بدل دیجیے گا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر میری گزارش ہے ان فنڈز کو اس طرح دل مال مفت اور دل بے رحم سمجھ کے استعمال نہ کریں۔ اگر آپ صحیح معنوں میں پنجاب کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، آپ صحیح معنوں میں پنجاب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں،
تو گراؤنڈ پہ پالیسیز بنائیں جو گراؤنڈ پہ لوگوں کو بینیفٹ دیں. آپ کا انوائرمنٹ اس قدر خراب ہو گیا کہ آپ کی سٹنٹنگ گروتھ بچوں کی, لوگوں میں نئے جو بچے پیدا ہوتے ہیں نومولود ان کی ڈیتھ ریٹس, اور انوائرمنٹ نے جو ڈیزیزز دیے ہیں آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. میں تو بطور ایک پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ آپ یہ پالیسیز بناتے ہیں اپنے ان چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جن کا مقصد ہی اس صوبے پر صرف اقتدار ہے. اگر کوئی شخص سر جن ملکوں میں لوگ 30 سال سے حاکم ہیں وہاں کی عوام انہیں سلوٹ کرتی ہے, ان کے خلاف بات نہیں کرتی, وہاں جمہوریت ہو نہ ہو, آپ 30 سال بجٹ پیش کرنے کے بعد آج بھی آپ کی بات وہیں سے شروع ہوتی ہے ہم یہ کریں گے, ہم نے یہ کرنا ہے. مطلب مجھے نہیں سمجھ آیا کہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے محترمہ نے کیا پالیسی 2.5 سال میں بنائی, کیا کیا, کون سی ایسی یہ گراؤنڈ پہ حقیقت میں بتا سکتی ہے کہ جی ہم نے یہ کیا, اس کی وجہ سے ہمارے کلائمیٹ چینج میں جو بدتری آ رہی ہے ابتری آ رہی ہے اس میں یہ بہتری آئی, اس کے ایفیکٹ ہماری ایگریکلچر پہ آئے, ہماری پروڈکشن پہ آئے, ہماری لوگوں کی ہیلتھ پہ آئے, لوگوں کی ہیلتھ بہتر ہوئی. کوئی ایک چیز مجھے بتا دے. تو میں جناب ڈپٹی اسپیکر بڑی انکساری کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ اس ہاؤس سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ عوام کے ٹیکسوں سے کلیکٹ کیا گیا پیسہ, آپ یقین جانیں پاکستان کا جو 2.5-3 لاکھ لوگ اشرافیہ کے لوگ ہیں جو موج مستی میں ہیں, جو اس وقت ایک طرح سے ہنی مون پیریڈ میں ہیں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. سر معیشت سٹرانگ اس وقت ہوتی ہے جب لوگ بھوک سے آزاد ہو جائیں. سر افلاس ضد ہے معیشت کی, اگر لوگ بھوکے ہوں گے سر وہ کبھی بھی آپ کی اس معاشی نوٹنکی کو نہ اسے خوشی سے دیکھیں گے نہ اس پر اعتبار کریں گے. میں آج بھی سمجھتا ہوں یہ فنڈز کا ضیاع ہے, یہ پنجاب کے لوگوں کے پیسے کا ضیاع ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں قانون سازیاں کر کے لوگوں کی زندگی ایکسیڈنٹ کر دیں اور آپ بڑے لانگ ٹرم بیسس پر کوئی پالیسی نہ بنائیں. آپ کے پاس کوئی پالیسی نہ ہو کہ اربنائزیشن کو روکا جائے, آپ کے پاس کوئی پالیسی نہ ہو کہ ولیج لائف کو سٹرانگ کیا جائے, وہاں کے لوگوں کو وہ سہولیات دی جائیں, وہاں وہ سکولز دیے جائیں, وہاں ہیلتھ سینٹر دیے جائیں, وہاں وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے کہ لوگ شہروں کی طرف نہ آئیں. تو میری التجا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر, میری گزارش ہوگی ہماری گزارشات کو جو آپ نے ہم سے یہ آپ کی رائے لی تھی وہاں بھی میں نے کوئی 14-15 صفحات لکھ کے بھیجے تھے. سر 14-15 صفحات لکھنا بڑا مشکل کام ہے, یہ اگر لکھتے ہو تو ان کو اندازہ ہو, لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ ہماری اپوزیشن کے کسی بھی فرد کی کسی تجویز کو نہ عمل درآمد کے قابل سمجھا گیا, کیونکہ ہم عوام کی بات کرتے ہیں, ہم اربوں کی بات نہیں کرتے. ہم نہ الف والے عرب سے متاثر ہیں نہ عین والے عرب سے متاثر ہیں, ہم عوام کے لوگ ہیں, عوام کی بات کرتے ہیں, غریب کی بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. عمران خان نے کہا تھا ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, دوسرا یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. سر مجھ فقیر کی بات انہوں نے سنی نہیں, انہوں نے اس کو بھی کریڈٹ سمجھ لیا. مطلب یہ خوشامد میں یہاں تک آگے کہ جی 5,000 کے نوٹ پر نواز شریف صاحب کی تصویر لگا دے. میں تو انہیں مشورہ دوں گا سرجری کروائیں, ایک ماتھے پر دونوں گالوں پر